السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے طالوت اور جالوت کا، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شمعون علیہ السلام نبی بنے، تو ان کے پاس بنی اسرائیل کی قوم آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اور ہمارے لیے جہاد کو فرض کروا دیں۔ شمعون علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ جہاد فرض کروانا چاہ رہے ہو، اور پھر اگر تم لوگوں نے نہیں کیا تو پھر؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے اولادوں کو ہمارے شہروں سے نکال دیا گیا ہے، ہم ضرور جہاد کریں گے، آپ ہمارے لیے اللہ سے جہاد کا فرض کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جہاد آپ لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے، آپ لوگ جہاد کرو، اور آپ لوگوں کا سپہ سالار ہوگا طالوت۔ طالوت ان کی بستی میں رہنے والا ایک غریب سا بندہ تھا، لوہار تھا، جسمانی طور پر مضبوط تھا، عقل میں ہوشیار تھا، علم میں بہت تیز تھا، لیکن بڑا غریب سا بندہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم طالوت کو اپنا سردار کیسے مان لیں جبکہ ہم مالدار ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم کو یہ بادشاہ دی جائے، ہم کو ہونا چاہیے، یعنی سردار ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ طالوت، حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا ہے، ہم اپنی طور سے کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علم میں اور جسم میں مضبوط ہے، آپ سب لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا سردار مقرر کیا ہے، تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے، جنگ کے لیے جاؤ، اس کے ماتحتی میں جنگ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو پھر نشانی کیا ہے، اس کی نشانی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ حالانکہ شمعون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس سے نشانی مانگنی تو بیوقوفی تھی، لیکن کیونکہ بنی اسرائیل ایک سرکش قوم رہی ہے ہمیشہ سے، یہاں پر بھی اس نے سرکشی کی اور کہا کہ ہمیں نشانی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ آپ کو تابوت سکینہ لا کر دکھائے گا۔ تابوت سکینہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، جو قرآن شریف میں لکھا ہوا صرف وہی بتاؤں گی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل ہارون اور آل موسیٰ کی کچھ تبرکات تھیں، لیکن یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ صرف آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر بہت سارے نبیوں کی اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں تبرکات پڑے ہوئے ہیں، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے، دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ بھی ہے، اور اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں۔ اون کا بنا ہوا جبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک رومال بھی ہے جنت سے اترا ہوا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک بنی ہوئی ہے۔ انبیاء کو دکھایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان سے وعدہ لیا جاتا تھا کہ اگر یہ نبی آپ کے زمانے میں ہوں گے تو آپ کو ان کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ بہرحال یہ ساری روایتیں باتیں قرآن میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات یہ یہودی اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو برکت تھی، اور اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ جب تک یہ تمہارے پاس تابوت سکینہ ہے تم غالب ہو کر رہو گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ تابوت ان کے پاس تھا، لیکن پھر جنگیں ہوتی رہتی تھی، پہلے زمانوں میں جنگ ہوئی تو کسی قبیلے نے ان سے وہ تابوت سکینہ چھین لیا، اب وہ انہی کے پاس تھا۔ اب ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یعنی تابوت سکینہ چاہیے ہمیں۔ ہوا یوں کہ جب وہ تابوت سکینہ اپنے پاس لے کر گئے تو ان کے بستی میں، ان کے گاؤں میں وبا پھوٹ پڑی۔ وبا کہتے ہیں جیسے اپنے یہاں طاعون وغیرہ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی کرونا ہوا تھا، اللہ رحم فرمائے، اس طرح کی بیماریاں جو وبائی بیماری ہوتی ہے، وائرل بیماری جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر موتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کامن ہوتی ہے، تو وہ ہو گئی، طاعون ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا سبب کیا تھا، کیوں تو ہم پرست لوگ ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کس لیے ہمارے اوپر یہ طاعون کا مرض پڑا؟ تو انہوں نے کہا اور تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بس یہ ہم پڑوس والے قبیلے سے لڑ کر جو یہ ہم تابوت لے کر آئے، بس اسی کی نوست ہے، اب اس کو نکالو ہمارے شہروں سے، گاؤں سے نکالو، تبھی ہماری جان چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ انہوں نے کیا کیا کہ تابوت سکینہ کو ایک گدھے کے اوپر رکھ کر، لاد کر، اور اس کو اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے نکال دیا کہ چلا جائے جہاں چاہے وہاں۔ پھر اس کو فرشتوں نے پکڑ کر ہانک کر سیدھا طالوت کے دروازے پر رکھا۔ طالوت جب صبح اٹھا اور باہر جانے لگا اپنے کام کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک گدھا کھڑا ہے، اس کے پیٹھ پر تابوت سکینہ رکھا ہوا، بڑا خوش ہوا، لے کر آیا شمعون علیہ السلام کے پاس۔ شمعون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا تم لوگوں کے اوپر سپہ سالار بنا کر، تو اس کی ماتحتی میں جنگ لڑو۔ اب یہ لوگ تیار ہو گئے بڑی مشکلوں کے ساتھ کہ بھئی جو تھی ہماری ڈیمانڈ وہ پوری ہو گئی۔ اب جب یہ سوار ہو کر نکلے ہیں اور آگے بڑھے ہیں
تو ان کو اللہ رب العزت نے یعنی یہ جا کس سے رہے تھے، یہ جالوت سے لڑنے جا رہے تھے۔ جالوت کا بہت بڑا لشکر تھا اور جالوت بہت ظالم بادشاہ تھا۔ خیر یہ ان سے لڑنے کے لیے نکلے، اچھا خاصا لشکر لے کر جالوت نکلا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے 15-17 سال کی عمر میں تھے یا 12-13 سال کی عمر میں تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے۔ وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ یہ جب لشکر روانہ ہوا تو یہ ایک نہر کے قریب سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس نہر کے ذریعے سے تم کو آزماؤں گا، اور پھر ان کو یہ کہا طالوت نے کہ بھئی آپ نے اس میں سے پانی نہیں پینا ہے، آپ کو نہر میں سے پانی نہیں پینا، اگر بہت زیادہ پیاس لگے تو 1-2 چلو بھر کر پی لینا، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ لیکن بنی اسرائیل وہ قوم جس کو جتنا منع کیا جائے وہ اس پر اتنا ہی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے جس سے منع کیا جائے، اور جو کرنے کے لیے کہا جائے وہ نہیں کرتے تھے۔ خیر جیسے یہ نہر کے قریب پہنچے تو یہ نہر پر ٹوٹ پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب پانی پیٹ بھر کر پیا تو کہنے لگے اب تو ہمیں طاقت نہیں کہ ہم آگے جا سکیں، ہمیں بالکل بھی طاقت نہیں، اب ہم کیا کریں؟ اور انہوں نے کہا نبی کو بھئی ہم تو نہیں جا رہے، آپ جاؤ۔ اچھا ان میں سے جو مخلص تھے ساتھی طالوت کے اور جو نبی کے، انہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے دوسروں کو بھی منع کیا کہ بھئی اس میں سے پانی نہ پیو، جب اللہ نے آزمائش ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں تو مت پیو، لیکن انہوں نے کسی نے بھی ان کی سنی نہیں اور پانی پیا۔ جنہوں نے نہیں پیا ان کی تعداد تھی 313، جنگ بدر والے وہی صحابیوں کی تعداد تھی۔ طالوت نے کہا کہ چلو بھئی ہمیں تو لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے، چلو آپ 313 لے کر وہ آگے بڑھے۔ یہ وہ لشکر جری لشکر تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ، ہمارے اوپر صبر کو پلٹا دے اور ہماری دشمنوں کی قوم پر مدد فرما۔ یہ قرآن میں ان کی دعا موجود ہے۔ اور بڑی خونریز جنگ ہوئی، اور پھر کیا ہوا کہ جالوت کو قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اور بڑی فتح حاصل کی۔ یہ تھا وہ واقعہ جالوت اور طالوت کا، جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر ڈٹ جانا چاہیے، پھر مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔